ویلکم بیک. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب، اور ہم ان سے بہت ہی مزے کی باتیں کہہ رہے تھے ان کی زندگی کی، اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور ہمارے مسئلے جو ہیں، ہمارا ڈپریشن جو ہے، انگزائٹی کیسے کم کی جائے. اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہر وقت ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے اور جو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد انہوں نے کبھی کوئی ٹینشن لی ہوگی، تو اس کا راز کیا ہے؟ کیسے اس سب کو ہم کم کرتے ہیں، سب کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں زلیخا، میں نے زندگی میں اپنی لائف میں 5 ٹاپ پلیئرز ان کو کاؤنٹ کیا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کس کام میں ملتی ہے، تو میں اس کام میں پھر زیادہ وقت گزارتا ہوں. جو لوگ زندگی میں آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کو زندگی میں آپ کو برا محسوس کرواتے ہیں، ان کو میں اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ آؤٹ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں سے زیادہ ملاقات کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. میں وہ کام زیادہ کرتا ہوں جو مجھے زیادہ پسند ہے. میں وہ موویز دیکھتا ہوں جو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں. میں ٹریول کرتا ہوں. رومانس از ٹاپ آف دا لائن. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں، جس کی زندگی میں جتنا رومانس اور جتنا ٹریول ہوگا وہ اتنا زیادہ خوش رہے گا. اور میں زندگی میں بوجھ نہیں رکھتا زیادہ. میں اگر کوئی غلطی کسی نے زندگی میں میرے ساتھ کی ہے یا کوئی برا کیا ہے تو میں اس کو فوراً معاف کر دیتا ہوں. اور کیونکہ اگر آپ معاف نہیں کرتے کسی کو اور باتیں دل میں رکھتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو ہی زیادہ ہوتا ہے. وہ تو اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے یا کیسی نہیں. تو معاف کریں. اور میڈیٹیشن میں آپ اپنا وقت جب گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. جب آپ آنکھیں بند کر کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات میں اندر داخل ہو جاتے ہیں. سر یہاں پہ آپ کو روکوں گی اور میں پوچھوں گی کہ میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا. میڈیٹیشن ایک بڑا سمپل ہے. اس میں کوئی زیادہ آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام ہے. آپ نے آلتی پالتی مار کے صرف آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اپنا پوسچر آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے لپس کو کلوز کر کے ناک سے سانس لینا ہے. دیٹس اٹ. یہ فرسٹ لیول کی ایک میڈیٹیشن ہے. اگر آپ یہ بھی کر لیں تو وہ کافی ہے. کیونکہ زلیخا ہوتا یہ کہ ہم اپنی زندگی میں نا آؤٹر اور ایکسٹرنل ورلڈ میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. موبائل کے ساتھ ہم ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ انگیج رکھتے ہیں تو جو ہمارے اندر ایک دنیا آباد ہے، ایک پوری کائنات ہمارے اندر آباد ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ساری زندگی. اسی لیے جن لوگوں کا رابطہ ان کے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا وہ لائف میں اتنا کمفرٹیبل اور اتنا خوش رہے گا، کیونکہ اس کا خوشی کا جو معیار ہے وہ ایکسٹرنل فورسز نہیں ہوں گی، وہ انٹرنل فورسز ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر جی، معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں، کس کو جا کے اپنی جو تکلیفیں ہیں وہ سنائیں، پریشانیاں کس کو سنائیں؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہ لوٹ کے ان کو واپس بھیج دیں کہ جاؤ بھائی، اب تو ہم نے لوٹ لیا، اب آپ جا کے باقی کی زندگی گزارو اور محنت کرو اور دوبارہ سے وہی پریشانیاں اپنے سر پہ لے کے آؤ. دیکھیے 2-3 آپ کرائٹیریاز بنائیں جن کے پاس آپ جائیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ان کی نظر آپ کی جیب پہ ہے، یا وہ واقعی کوئی ولی اللہ ہیں، واقعی کوئی دانشور ہیں، یا واقعی کی وہ صوفی شخصیت رکھتے ہیں. سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے. اگر وہ بہانے سے بھی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں تو ان کے پاس تو بالکل نہ جائیں. دوسرا کرائٹیریا زندگی میں یہ رکھیں کہ جس کے پاس بھی جائیں وہ دیکھیں کہ وہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کنیکٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھ چوموا رہا ہے کہ میرے ہاتھ چومتے رہو اور مجھے سجدے کرتے رہو اور میرے پاس آتے رہو. دوسری بات. اور تیسرا جو ہے نا بڑا اہم کرائٹیریا ہے، کیا وہ آپ کی علمی سطح کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو اپنا محتاج کروا رہا ہے یا آپ کو امپاور کر رہا ہے. یہ 3 کرائٹیریاز بنائیں آپ. ویسے تو یہ 10 ہیں لیکن یہ بنیادی 3 کرائٹیریاز ہیں کسی کے پاس جانے کے. بہت سارے ایسے اللہ والے موجود ہیں لاہور میں بھی، پاکستان میں بھی دانشور موجود ہیں جن کی خواہش ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں تکلیفیں کم ہوں، اور جو زندگی میں انہوں نے سیکھا ہے وہ مرنے سے پہلے لوگوں کو سکھا کے مریں. لیکن اس میں آپ کو لوگوں کی تلاش کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس میں 2-4 آپ کو ایسے بھی ملیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ سے آپ کو مل رہے ہوں، لیکن جب آپ تلاش کرتے جائیں گے 2-4 آپ کو ٹھیک نہیں ملیں گے، پھر کوئی ٹھیک مل جائے گا، اس کے بعد کوئی اس سے بہتر مل جائے گا. پھر ایسے تلاش کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ولی اللہ، صوفی حضرات اور اسپرچل پرسنالٹی تک پہنچ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر آج کل کیا کریں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا اگر لوگ جاتے ہیں تب کیا لوگ 1-2 دفعہ لٹیں پہلے
اس کے بعد صحیح والی دیکھیں پرسنالٹی زلیخا لٹنا پڑتا ہے انسان کو، کیونکہ لٹے بغیر نا انسان کو عقل نہیں آتی. عقل نہیں آتی، سبق نہیں ہاں، کوشش کرنے کے کم پیسوں میں آپ کی جان چھوٹ جائے. اس طرح کے لوگ جو ہیں دانشور، وہ آپ کو مختلف لائبریریز میں ملیں گے، کیونکہ زلیخا لائبریریز اور سپورٹس کمپلیکسز یا سپورٹس گراؤنڈز جتنی زیادہ آباد ہوں گی اتنا ہی رش جو ہے وہ ہاسپٹلز میں کم ہو جائے گا. یہ سمپل کرائیٹیریا. اب آپ کی یہ چوائسیز ہیں کہ آپ نے لائبریری میں وقت گزارنا ہے یا وقت آخر میں آپ نے ہاسپٹل میں وقت گزارنا ہے. نہیں نہیں، ہاسپٹل میں تو وقت نہیں گزارنا ہے، بہت ہی خوف. ایک اللہ پاک ہاسپٹل سے اور عدالتوں سے بچائے. تو سر جو ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، کیا یہ بھی سٹریس اور انگزائٹی کی ایک وجہ ہے؟ دیکھیں زلیخا، ہمارے پاس ہاسپٹلس کم ہیں، پلے گراؤنڈس کم ہیں اور سکولز بھی کم ہیں، محدود ہیں. آپ دیکھ لیں جناح ہاسپٹل 1980 میں بنا تھا، اس کے بعد کوئی بڑا ہاسپٹل آج تک لاہور میں نہیں بن سکا. تو جب آبادی جب زلیخا بہت زیادہ بڑھتی ہے تو ریسورسز کم ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ریسورسز محدود ہیں. جب تک آبادی میں کنٹرول نہیں آیا پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ غور کر لیں، جس بھی ملک نے ترقی کی ہے، چاہے وہ چائنا ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، برازیل ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، جاپان ہو، یہ ٹاپ جو میں نے آپ کو 10 ملک گنوائے ہیں اب تک، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اپنی آبادی پہ کنٹرول کیا. آبادی پہ کنٹرول کیا اور وسائل ان کے پاس موجود تھے. وہ وسائل اتنی آبادی کے لیے کافی تھے. کیونکہ کرائسس جو ہے نا وہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، فائنینشیل کرائسس اور اکنامیکل کرائسس. اس کرائسس میں اگر آپ اپنی آبادی پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے اخراجات ساری زندگی ان کی فیسی دینے میں، ان کے کپڑے خریدنے میں، اور آپ کی ساری زندگی ان کو پالنے میں گزر جائے گی. اگر آپ کے 4-5 بچے ہیں تو کوشش کریں زندگی میں بچے کم رکھیں اور لائف کو انجوائے زیادہ کریں. بالکل. اگر آپ نے اپنی زندگی انہی کو پالنے میں گزار دی ہے تو آپ خود کب انجوائے کریں گے؟ ایسے ہی ہے. لیکن سر ہماری کیا ہمارے حکومت جو ہے یہ نہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ اویئر کر رہی، لوگوں کو اویئر کر بھی رہی ہے، لیکن پھر بھی کیوں ایجوکیشن کا لیک ہے؟ کیا ہے جو لوگ جو ہیں اس پہ قابو نہیں پا رہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ پاک کی دین ہے تو پھر ہم کیوں روکیں؟ دیکھیں یہ ایک مسکنسیپشنز ہیں کہ اللہ پاک کی دین ہے ہم کیوں روکیں. کوئی کہتا ہے گناہ ہے، کوئی کہتا ہے ثواب ہے. اگر ایسا ہی ہو، دیکھیں ترکی نے اس کو کنٹرول پا کے، مسلم ملک ہے وہ بھی، ترکی نے کنٹرول کیا. ملیشیا سپر پاور بننے جا رہی ہے، مسلم سپر پاور، تو اس نے بھی کنٹرول کیا اس آبادی کو. اور بھی آپ ملک دیکھ لیں، آپ کے پاس وسائل کے حساب سے آپ کو آپ کی آبادی کرنی پڑے گی. میں کہتا ہوں ہر انسان کی انڈیویجول لائف ہونی چاہیے. جس عورت نے ہر وقت بچے پیدا کرنے ہیں وہ زندگی میں خود شناخت اپنی کب کر سکتی ہے، یا وہ اپنی لائف میں انجوائمنٹ کیسے کر سکتی ہے، کس طرح وہ گھوم پھر سکتی ہے؟ وہ تو ہر وقت ایک چکی میں پسے گی اور چکی میں پستی رہے گی، اور آخر میں پھر ان کو بچوں کی شادی کا فکر ہوگی، پھر ان کے بچوں کی شادی فکر ہوگی. بس پھر اسی طرح، یا پھر 5 مرلے کا گھر بنانا ہے کمیٹیاں ڈال کے، تو پھر یہ اسی طرح زندگی آپ کی گزر جائے گی. آپ زندگی کو انجوائے اور ایکسپلور نہیں کر پائیں گے. جی سر، بالکل ایسے ہی ہے. سر آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ فلسطین کا جو اس ٹائم چل رہا ہے، یہ آپ اس کے اوپر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ تو بہت ہرٹ ہوئے ہیں دیکھ کے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اسٹارٹنگ میں اگزامپل دی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ جی جی. تو آپ اس پہ ایک میسج دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. زلیخا، جب بھی کسی شخص نے یا کسی ادارے نے یا کسی ملک نے کبھی بھی جب ظلم کیا ہے، اس ظلم کا کچھ ہی عرصے کے بعد، بعض اوقات بہت جلدی، بعض اوقات تھوڑے عرصے کے بعد، بہت برا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اسرائیل جو ہے وہ اب تیار ہو جائے، کیونکہ وہ ظلم اس کے بڑھ رہے ہیں. جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک غصہ، ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. آپ غور کریں، جس کا بچہ مر گیا یا شہید ہو گیا وہاں پہ، تو جو اس کی فیملی ہے، اب وہ سارے جو ہے نا وہ ایسا سمجھیں آپ کہ وہ خود کش بمبار بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی جا کے ہم ان کو تباہ کریں گے یا برباد کریں گے. یروشلم ایک ایسی جگہ ہے دنیا کی جہاں پہ دنیا کے جو بڑے 3 مذاہب ہیں، اسلام، یہودیزم اور کرسچینٹی، ان تینوں کی بڑی عبادت گاہیں وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، وہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. تو ان کو ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہاں پہ وہ اپنی اپنی عبادات کریں پیس کے ساتھ، کسی کو نہ ماریں،
کسی کو روک ٹوک نہ کریں، نہیں تو اس کا انجام بہت برا نکلے گا۔ اب یہ وہ خود فیصلہ کرنا چاہیے ان کو، انہوں نے بھی ساری تاریخ پڑھی ہوئی ہے۔ اگر وہ ظلم کریں گے تو اس کا فیصلہ ان کے لیے حق میں برا ہوگا، اگر وہ امن اور سلامتی سے رہیں گے اس میں اسرائیلیوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ میسج دے رہے ہیں امن کا، اگر جب تک امن رہے گا پوری دنیا میں امن رہے گا، ورنہ آہستہ آہستہ یہ دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گی۔ اور جو علی عباس صاحب نے باتیں کہی ہیں اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ ہم نے ہاسپٹلس میں نہیں جانا، ہم نے اپنی آخرت ہاسپٹلس میں نہیں دیکھنی، بہت ہی پینفل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پر یہ جو کرونا جیسی جو ہے وہ بیماری مسلط ہو گئی ہے ایک عذاب کے طریقے سے، تو ہم لوگ کو اس کو بھی اوور کم کرنا ہے۔ کر چکے ہیں ہم بہت حد تک اوور کم، ہم لوگ اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن باقی آپ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں، آپ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کریں اور سب کو خوش رکھیں، کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ یہاں پر ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔